بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے انتخاب۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ دورہ امریکہ اور گوئٹے مالا اکتوبر نومبر 2018 کے چند واقعات۔ حصہ اول۔ تعارف۔ 15 اکتوبر 2018 کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے امریکہ اور گوئٹے مالا کے دورے کا آغاز فرمایا، جس کا دورانیہ 3 ہفتے تھا۔ اس ڈائری کے قارئین میں سے بیشتر افراد نے ان ناقابل فراموش لمحوں اور شاندار مناظر کو دیکھا ہوگا جو اس دوران پیش آئے۔ بہت سے خوش نصیب احمدیوں نے انہیں براہ راست مشاہدہ کیا، جبکہ بے شمار دوسرے افراد نے انہیں MTA یا سوشل میڈیا پر دیکھا۔ میری خواہش و دعا ہے کہ میں بھی ان دنوں کے کچھ پہلوؤں اور واقعات کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جو خلافت احمدیہ کی برکات کو اجاگر کرنے میں مدد دیں۔ اس بات میں شک کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا کہ کوئی بھی تحریر یا کیمرہ خلیفہ وقت کے ساتھ کیے گئے سفر کے ان غیر معمولی دنوں کی درست عکاسی نہیں کر سکتا۔ حضور کا یہ دورہ آپ کے امریکہ کے گزشتہ دورے کے 5.5 سال بعد ہو رہا تھا، جبکہ آپ کا گوئٹے مالا کا یہ دورہ نہ صرف اس ملک کا پہلا دورہ تھا بلکہ یہ وسطی امریکہ کا بھی پہلا دورہ تھا۔ حضور انور کی حرم محترمہ خالہ صبوحی کے علاوہ حضور انور کی معیت میں سفر کرنے والے قافلے میں 9 افراد شامل تھے۔ مسجد بیت الرحمن میں استقبال۔ رات 9:45 بجے تک امیگریشن کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ نیز سامان لگیج وصول کر لیا گیا تھا۔ حضور ہوائی اڈے سے روانہ ہونے کے بعد 10:35 پر میری لینڈ کی مسجد بیت الرحمن پہنچے، جہاں 3,500 سے زائد احمدی مسلمانوں نے انتہائی جذباتی اور یادگار انداز میں حضور کا استقبال کیا۔ جیسے ہی حضور کی گاڑی مسجد بیت الرحمن کے داخلی دروازے کے قریب رکی اور حضور گاڑی سے باہر تشریف لائے تو مقامی احمدی مسلمانوں کو پہلی بار حضور انور کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کبھی کبھار خاص لمحوں یا ماحول کو الیکٹرک کہا جاتا ہے۔ جبکہ امریکہ کے ممبران جماعت نے اپنے خلیفہ کا استقبال کیا تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوا۔ حضور انور مسجد کے احاطے میں آگے بڑھتے ہوئے مسکراتے اور ہاتھ ہلاتے رہے۔ حضور انور چند منٹ کے لیے اپنی قیامگاہ پر وضو کرنے کے لیے گئے، جس کے بعد مقامی وقت کے مطابق رات 11:05 پر مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لائے۔ نماز ہونے تک 11:30 بج چکے تھے۔ جب حضور نماز کے بعد اپنی قیامگاہ واپس جا رہے تھے تو اپنے بھتیجے مرزا احسان احمد کو دیکھا اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ ہمارا اب فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ برطانیہ کے وقت کے مطابق اس وقت صبح 4:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور انور کا یہ تبصرہ طویل اور تھکا دینے والے سفر کے دن کو ظاہر کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور انور کے چہرے پر تھکاوٹ کے کوئی آثار تک نہ تھے۔ اندھیرے وقت میں روشنی کا مینار۔ 16 اکتوبر بروز منگل نماز اور کھانے کے بعد فیملی ملاقاتوں کا پہلا سیشن منعقد ہوا اور اگلے 3 ہفتوں کے دوران بیشتر افراد جو حضور انور سے ملاقات کے لیے آئے وہ لوگ تھے جنہیں پہلے کبھی حضور انور سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضور انور سے ملاقات کرنے والے ایک دوست ڈاکٹر نور الدین اکندلے صاحب عمر 65 سال تھے، جو نائجیریا سے تعلق رکھتے تھے اور امریکہ تعطیلات پر آئے ہوئے تھے۔ ملاقات کے بارے میں مجھے بتاتے ہوئے ڈاکٹر نور الدین اکندلے صاحب نے کہا کہ حضور انور ہم سب کے والد ہیں۔ ان کی فطری محبت کی حرارت ہمارے دلوں کو گرماتی ہے اور وہ ہم سے اپنے بچوں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ اگرچہ حضور بظاہر مجھ سے عمر میں محض 2 یا 3 سال ہی بڑے ہوں گے، لیکن اللہ نے انہیں خلافت کا روحانی مرتبہ دے کر میرے والد کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اندھیرے وقت میں وہ روشنی کا مینار ہیں۔ چاہے ہمارا کہیں سے بھی تعلق ہو، حضور ہمیں سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔
حضور سے ملاقات کرنے سے مجھے ایک بہتر انسان بننے، اللہ کی راہ میں مزید خدمت کرنے، ہمیشہ سچ بولنے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ اپنی عقیدت کو بڑھانے کی تحریک ہوتی ہے۔ حضور انور سے ملاقات کرنے والے ایک دوست ہمایوں سامی صاحب عمر 36 سال تھے، جو 2016 میں پاکستان سے امریکہ آئے ہیں۔ حضور سے ملاقات کے بعد ہمایوں سامی صاحب نے کہا کہ میرا پہلا تاثر یہ ہے کہ صرف 1 منٹ میں ہی حضور نے مجھے اور میری فیملی کو ایسی محبت سے نوازا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ صرف 1 منٹ میں ہی انہوں نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جس کی ہمیں مستقبل میں کبھی بھی ضرورت ہو سکتی تھی۔ حضور جماعت کے سربراہ ہیں اور اس حیثیت سے وہ بہت مصروف اور اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری ہر بات کو بہت دھیان سے سنا، حالانکہ ہم تو بے وقت سے لوگ ہیں۔ ہمایوں صاحب کی بیگم منصورہ ہمایوں صاحبہ نے بتایا کہ ان کے بھائی اور انکل دونوں پاکستان میں شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ بات حضور کو بتائی۔ منصورہ ہمایوں صاحبہ نے کہا، جیسے ہی میں نے حضور کو یہ بتایا کہ میرے بھائی شہید ہو گئے ہیں تو حضور نے فوراً ہی ایک علیہ السلام والی انگوٹھی نکالی اور مجھے کہا کہ یہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم ایک شہید کی بہن ہو۔ میں بہت جذباتی ہو گئی تھی اور میں وہ پیغام کبھی نہیں بھولوں گی جو حضور انور نے مجھے باور کروایا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کافی ہے، چاہے ہمیں کسی بھی قسم کے مصائب و مشکلات کا ہی سامنا کیوں نہ ہو۔ منصورہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ان کے بھائی کی شہادت ان کی فیملی کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ ان کی بڑی بہن اس صدمے سے بہت غمگین تھیں اور اس دوران انہیں گردن توڑ بخار میننجائٹس ہو گیا تھا۔ تاہم اس تکلیف کے باوجود منصورہ صاحبہ نے اپنے رشتہ داروں کی قربانیوں پر فخر محسوس کیا۔ منصورہ صاحبہ نے کہا، میرے شہید بھائی اور انکل دونوں نے کہا تھا کہ وہ جماعت کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے اسے ثابت کر دکھایا ہے۔ اب جو ہم باقی رہ گئے ہیں، ہمیں اپنی زندگیاں اسی جذبہ اور عقیدت کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ ایک اور شخص جو حضور سے ملے وہ یوگینڈا کے 41 سالہ رامسی کوچو صاحب تھے، جنہوں نے 2016 میں احمدیت قبول کی تھی، جبکہ ان کی اہلیہ احمدی نہیں تھیں، لیکن اپنے دونوں بیٹوں عیسیٰ عمر 15 سال اور ابرار عمر 9 سال کی پرورش احمدی کے طور پر ہی کر رہے تھے۔ حضور سے پہلی بار ملاقات کے بعد ہر ایک نے مجھے اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ رامسی کوچو صاحب نے کہا کہ جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا وہ حضور کی عاجزی تھی۔ آپ جماعت کے عالمی رہنما ہیں اور ان کا بہت بلند مرتبہ بھی ہے، پھر بھی میرے بچوں کے ساتھ بہت محبت اور بے تکلفی سے بات کرتے رہے تھے۔ حضور نے ان پر بہت شفقت فرمائی اور اس ذریعے سے مجھے بھی محبت دکھائی۔ آج میں نے ایک مثالی مذہبی رہنما سے ملاقات کی ہے جس نے اسلام پر میرے ایمان کو مزید پختہ کیا۔ حضور سے ملاقات کے بعد ان کے بڑے بیٹے عیسیٰ صاحب نے بتایا کہ آج کا دن میرے لیے بہت متاثر کن تھا کیونکہ حضور سے ملاقات ہوئی۔ میں حضور انور کی موجودگی میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ حضور انور خالص روشنی کی مانند ہیں اور جب آپ ان کے قریب ہوتے ہیں تو وہ روشنی آپ میں بھی سرایت کر جاتی ہے اور آپ کو ایک مضبوط احمدی بنا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ میری خواہش ہے کہ میں اسلام کی خدمت کروں اور دنیا میں اسلام کا حقیقی پیغام پھیلا کر اسے تھوڑا سا بہتر بناؤں۔ میں سیئرا لیون کی ایک احمدی خاتون جاریہ تو حاجہ سنوکو صاحبہ سے بھی ملا، جنہوں نے اپنے بزرگ والدہ حاجہ قادیہ تو کارگوبو صاحبہ سے اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ حضور انور سے ملاقات کی تھی۔ جاریہ تو صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ان کے والدین سیئرا لیون میں جماعت کے پیش رو افراد میں شامل تھے، کیونکہ ان کے والد الحاجی امادو سنکوہ نے 1940 کی دہائی میں احمدیت قبول کیا۔ افسوس ہے کہ ان کے والد صاحب 2017 میں وفات پا گئے، لیکن حضور سے ملاقات نے انہیں بہت سکون اور راحت فراہم کی۔ جاریہ تو صاحبہ نے کہا کہ میں پچھلے 15 سال سے امریکہ میں ہوں، مگر آج پہلی بار مجھے حضور انور سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ میں حضور کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن حضور کو دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی۔
پچھلے سال میں نے اپنے والد کو کھو دیا تھا، لیکن آج میں اپنے دوسرے والد سے ملی ہوں، وہ والد جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا اور میرا خیال رکھتا ہے۔ حضور میرے والد اور میرے سب کچھ ہیں۔ جاریہ صاحبہ نے مزید کہا کہ میرے والد کا ہمیشہ یہ خواب رہا تھا کہ میں حضور سے ملاقات کروں، اور مجھے یقین ہے کہ آج ان کی روح خوش ہو گئی ہوگی۔ وہ ایک بہت ہی پرجوش احمدی تھے اور سیئرا لیون کے گاؤں گاؤں جا کر اسلام کا پیغام پھیلایا کرتے تھے۔ احمدیت سے بے حد لگاؤ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور کئی لوگ ان سے بدظن اور ناطہ توڑ چکے تھے، تاہم انہوں نے اپنی زندگی کو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کے مطابق گزارا۔ مترجم طاہر احمد، انتخاب مظفرہ ثروت، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعہ 13 دسمبر 2024 ء۔